اللہ کے محبوب سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سراپا اعجاز ہے۔ صادق، امین، در یتیم، باعث تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی معجزات سے معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوئے وہ سب تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں اور قرآن مجید نے بھی ان کی شہادت فراہم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں پر مہربانیاں اور رحم فرماتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلوک ہر مخلوق کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ ہر مخلوق آپ کی شفاعت کی طلبگار ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں پرندے بھی اپنی عرض داشتیں لے کر پیش ہوتے اور اپنی مشکل سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلجوئی پاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خوش الحان چڑیا بارگاہ نبوت میں پیش ہوئی اور صحابہ کی شکایت لگائی کہ انہوں نے اس کے 2 بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے۔ چڑیا کی شکایت سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فوراً اس کے بچے کو واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم فرمایا اور حکم پر عمل کیا گیا۔ اسی طرح چوپائے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی بپتا سناتے اور محبتیں سمیٹتے۔ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آپ کے پاس آیا اور قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو اس کے مالک سے خرید لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اونٹ نے میٹھی میٹھی نظروں سے آپ کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان سامنے آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتا؟ تیرے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہہ کر کسی نے پکارا۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، اس کے قریب ایک بدو سویا ہوا ہے۔ ہرنی بولی، یا رسول اللہ، اس بدو نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ سامنے پہاڑ میں میرے 2 بچے بھوکے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی۔ ہرنی وعدے کے مطابق بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رسی سے باندھ رہے تھے کہ بدو بیدار ہو گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہرنی میں خوشی سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو سے فرمایا، اسے آزاد کر دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آزاد ہونے کے بعد ہرنی کلانچیں بھرتی ہوئی پہاڑ کے دامن میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائناتی زندگی اور کائناتی سسٹم کے امین اور پورے سسٹم پر حاکم ہیں۔
کائنات کی تمام مخلوقات کا خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق ہے۔ خیال اس اطلاع کا نام ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ زندگی سے قریب کرتی ہے یا دنیاوی زندگی سے دور کرتی ہے۔ تبادلہ خیال کے اس قانون کے تحت ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کہانی سنائی۔ اس قصے میں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ چوپائے جھوٹ نہیں بولتے اور ایفائے عہد کرتے ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اور اس کا بیٹا عقبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک بار عقبہ گستاخی کا مرتکب ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب اور عقبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جاتے ہوئے ابرا کے مقام پر ٹھہرے۔ رات کو ایک شیر آیا اور عقبہ کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ کے موقع پر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ صحابہ کرام اونٹنی کی تلاش میں نکلے۔ عمارہ بن حرم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ایک منافق نے لوگوں سے کہا، محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہیں آسمانی خبریں سناتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمارہ سے فرمایا، ایک شخص کہتا ہے کہ محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو آسمان کی خبریں سناتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے، جس کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں وہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ نے مجھے اونٹنی کے بارے میں خبر دی ہے کہ اونٹنی ایک درے میں ہے اور اس کی نکیل ایک درخت میں پھنسی ہوئی ہے، تم جا کر اسے لے آؤ۔ جب جا کر دیکھا گیا تو ویسا ہی تھا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ موجود تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کی۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا۔ ان کی بیوی نے آٹا پیس کر روٹی بنائی اور گوشت پکایا۔ ایک پیالے میں روٹی کے ٹکڑوں کو گوشت میں تر کر کے سرید تیار کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ پیالہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور مکرم نے جابر سے فرمایا، اے جابر اپنے ساتھیوں کو جمع کر اور ان کو میرے پاس ایک ایک کر کے بھیج دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک ایک جماعت بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتے رہے۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے والوں سے اتنا فرماتے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ سب لوگ جب سرید کھا کر چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے درمیان ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ ارشاد فرمایا۔ بکری کان ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔